नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम ये सीखेंगे कि अत्तहियात का पस मंज़र जो है वो क्या है। तशहुद में पढ़ने वाली मसनून दुआ जो है वो अत्तहियातु लिल्लाहि से शुरू होती है, और इसके बारे में आम तौर पर आप देखें कि मीडिया में बड़ी वायरल हुई हुई चीज़ें होती हैं, और लोगों का ये तसव्वुर है कि अत्तहियात जो है ये वो मुकालमा है जो मेराज के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरमियान हुआ। तो आप देखें कि ऐसी सारी चीज़ें जो हैं अहदीस से हमें सही इसके मामले में जो है वो बात पता चलती है। बुखारी की रवायत है, और बल्कि बुखारी और मुस्लिम दोनों में ये रवायात हैं, और बुखारी में ही इस हदीस का जो है अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से जो रवायत मिलती है उसमें ये इन अल्फाज का इजाफ़ा है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम जब तशहुद में बैठते तो उस वक्त हम इस पर पढ़ा करते थे कि अस्सलामु अला जिब्रील व मीकाईल, अस्सलामु फ़लाँ अलल्लाह, यानी फ़लाँ का सवाब जो है सलाम जो है अल्लाह पर हो या फ़लाँ पर सलाम हो। तो इस तरह के अल्फाज कहते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि तुम अल्लाह पर सलाम क्यों भेजते हो, अल्लाह तो ख़ुद सलाम है। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशहुद में पढ़ने वाली मसनून दुआ जो है हमें सिखाई। तो उस दुआ को आज हम अच्छी तरह से सीखते हैं और देखते हैं कि उसमें हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से क्या कह रहे हैं। तो असल में अत्तहियात का पस मंज़र यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि सारी नमाज जो है हमें पढ़नी सिखाई, और आपने ज़ाहिर है कि वही के ज़रिए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से सीखी, और फिर आपने सहाबा कराम को जो है वो सिखाई। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह से सिखाया है। तो इससे उस रवायत की जो है वो नफ़ी हो जाती है जो कि आम तौर पर लोगों के सामने अत्तहियात का पस मंज़र बताते हुए बताई जाती है कि ये वो मुकालमा है जो मेराज के मौके पर हुआ। अब देखें कि ये मुस्लिम की जो रवायत है इसमें जो अल्फाज हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जा हुए, यानी आपने पहले वो सुने और फिर जब सलाम फेरा तो फिर सहाबा कराम की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया कि जब तुम नमाज में बैठो यानी तशहुद में बैठो तो कहो अत्तहियातु लिल्लाहि। अब इसको सही तौर पर पढ़ना जो है सीख लें, साथ साथ इसका तर्जुमा भी जहन में रखें ताकि तशहुद पढ़ते हुए ये कैफियत हमारे अंदर पैदा हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कहो अत्तहियातु लिल्लाहि। अत्तहियात जो है ये तहिया की जमा है, और तहिया जो है ये असल में दराज़िए उमर, सलामती और हर तरह के नक़ाइस से पाकी, और ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें इस एक कलीमे में आते हैं जिसका कोई भी इतना ये खूबसूरत कलीमा है और इसमें इतनी खूबसूरती पाई जाती है कि इसका कोई ख़ास तर्जुमा हम उर्दू में जो है वो नहीं कर सकते। बस इसको समझें कि हर तरह की आप समझें कि जो कौली इबादत हैं, उलमा ने इसके बारे में कहा कि हर तरह की जो कौली इबादत हैं वो क्या हैं, लिल्लाहि, अत्तहियातु लिल्लाहि। फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कहो वस्सलावातु। वस्सलावात, सलात देखें कि दुआ को कहते हैं, यानी मेरी तमाम दुआएं, और दुआ जो है इबादत है, और इससे मुराद जो है उलमा ने इससे मुराद ये लिया है कि और तमाम जो बदनी इबादत हैं वो सब की सब। व तय्यिबात, तय्यिबात जो है ये तय्यिबा की जमा है, और तय्यिब पाकीज़ा चीज़ को कहते हैं, यानी हर तरह की पाकीज़गी जो है हम कहते हैं किसके लिए है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। और उलमा कहते हैं कि यहाँ तय्यिब और पाकीज़ा से मुराद तमाम जो इंसान की माली इबादत हैं वो आ जाती हैं। गोया अत्तहियात के शुरू में जब शऊरी तौर पर आप अदा करें, और नमाज में ये पढ़ते हुए जब बंदा कहेगा कि अत्तहियातु लिल्लाहि, कि अल्लाह मेरी तमाम की तमाम कौली इबादत जो भी मैं मुँह से कहती हूँ या कहता हूँ वो सब का सब अल्लाह के लिए है। अगर इस पर गौर व फ़िक्र के साथ पूरे शऊर के साथ बंदा अदा करे तो फिर देखें कि इंसान अपनी ज़बान से ऐसी कोई बात ना कहे जो गलत बात हो, क्योंकि अल्लाह से हम मंसूब कर रहे हैं। तो इंसान अपने कौल का, अपनी ज़बान का जो है वो ख़्याल रखेगा कि इस ज़बान से कोई गलत बात ना कहे, मैं अल्लाह को क्या पेश कर रहा हूँ।
پھر اس کے بعد جو وہ صلوات یعنی کہ ساری بدنی عبادات، تو انسان کی بدن کی ساری حرکات و سکنات، نہ تو وہ ہاتھ سے کوئی غلط کام کرے گا، نہ آنکھوں سے کوئی غلط چیز دیکھے گا، نہ کانوں سے کوئی غلط چیز سنے گا، اس لیے کہ اس نے تشہد میں یہ اقرار کیا ہے کہ میری تمام جو بدنی عبادات ہیں اے اللہ وہ صرف اور صرف تیرے لیے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ رب العالمین کی شان دیکھیں، اللہ رب العالمین کی عظمت دیکھیں، ہم اللہ کو کیا پیش کر رہے ہیں، اس شعور کے ساتھ تشہد پڑھیں۔ اس کے بعد وہ طیبات یعنی تمام مالی عبادات، جب انسان سوچے گا کہ میرے مال میں کسی قسم کا کوئی حرام چیز جو ہے وہ شامل نہ ہو، اس لیے کہ میری تو تمام مالی عبادات جو ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، تو اس شعور کے ساتھ التحیات کو پڑھیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ سلامتی ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ تو السلام کیا ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ہر طرح کی، کیونکہ اس کا حکم اللہ نے خود دیا قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو سلام کہنے کا یہ طریقہ التحیات میں اللہ رب العالمین نے سکھایا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں تو کیا ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہر طرح سے سلامتی دی؟ اور نبی کی ذات کو سلامتی دینے سے مراد یہ ہے کہ نبی کے دین کو صحیح طور پر سیکھا جائے، نبی جس مشن کے لیے آئے تھے اس مشن میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ کی جائے۔ آپ دیکھیں گے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے بعد مجھے رسوا نہ کرنا، اور آپ کی رسوائی یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو صحیح طور پر نہ سیکھیں اور نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو جو ہے فراموش کر دیں۔ آپ اس دین اسلام کو اس زمین پر قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو جب ہم تشہد میں السلام علیکہ کہتے ہیں ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ہمیں ان ساری چیزوں کو ذہن پہ رکھنا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا سلامتی جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ساتھ یہ سکھایا کہ ہم پر بھی سلامتی ہو اور سارے نیک بندوں پر۔ بندہ صالح بندہ وہ بندہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد سب میں صحیح طور پر ان کو ادا کرنے والے بندے کو نیک بندہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، عبد صالح کہا جاتا ہے۔ اور صالحین کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم صالحین کے راستے کی اللہ سے ہم التجا جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ اس میں جیسے ہم یہاں پہ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم پر سلامتی ہو۔ نماز میں انسان اپنے رب سے سب کچھ مانگ لیتا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر طرح کی آفات اور مصائب سے بچیں تو دیکھیں کہ پورے شعور کے ساتھ ادا کریں کہ السلام علینا، کہ اے اللہ تو ہی سلامتی دینے والا ہے، تو ہمیں بھی ہر طرح سے امن چین اور سکون دے، اور سارے ہی جو تیرے نیک بندے ہیں اے اللہ تو ان کے اوپر بھی سلامتی جو ہے وہ نازل کر۔ اور یہ بہت ہی ہمارے استاد تو ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ جیسے بہت سے لوگ ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، تو جب آپ یہ بات کہیں کہ وعلی عباد اللہ الصالحین، تو وہ سارے رشتہ دار بہن بھائی ہر ایک کو ذہن میں رکھ لیں کہ وہ سارے نیک لوگ اللہ نیک بنائے، اللہ ہمیں صالح بنائے، تو ان سب کے اوپر بھی جو ہے وہ سلامتی نازل ہو۔ تو یہ دیکھیں کہ اس کے بعد جو ہے یہ کلمہ جو ہے وہ کہا گیا کہ فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتْ كُلُّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یعنی اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ جب کسی نے یہ الفاظ کہے تو اللہ کے ہر نیک بندے کو خواہ وہ آسمان میں ہو یا زمین میں سلام پہنچ جاتا ہے۔ یعنی ہم سلام جو ہے یہ دیکھیں کہ السلام علیکم کہنا ایک عبادت ہے، اس وجہ سے ہمیں ان شعار کو زندہ رکھنا ہے، اور یہ ہم دوسرے کو امن کا جو پیغام جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ اور اس امن کا پیغام کو جب شعوری طور پر بندہ ہر نماز میں ادا کرے گا، 5 وقت کی نماز میں کتنی دفعہ ہم التحیات جو ہے ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں جب ہم سلامتی کے پیغام اور یہ سوچ کر ادا کریں گے تو ہم کیسے پھر کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ہمارے معاشرے میں امن چین اور سکون کا رواج جو ہے وہ ہوگا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ،
کہ پھر اس کے بعد گواہی دینی ہے کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہ دیکھیں یہ گواہی بہت بڑی گواہی ہے۔ لا الہ الا اللہ صرف ایک عام کلمہ نہیں ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ ایک کلمہ تو ہے جس میں چند الفاظ ہیں۔ یہ کلمہ کیسا کلمہ ہے کہ جب بندہ اس کو ادا کرتا ہے تو پہلے کافر تھا، مسلمان ہو گیا، اور پہلے جہنم میں جانے والا تھا، اب جنت میں جانے والا ہو گیا۔ تو اصل میں شعور کے ساتھ بندے کو توحید کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کسی اور کو معبود جو ہے وہ نہیں بنانا۔ اور پھر دوسری گواہی یہ دینی ہے کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ اللہ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ تو عبدیت کا مقام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ مقام ہے۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم يتخير بالمسألة ما شاء، یہ مسلم کی روایت ہے کہ اس کے بعد آدمی اپنے لیے اللہ سے جو سوال کرنا چاہے وہ کرے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ التحیات ہے۔ اس التحیات کو اسی طریقے سے ہمیں پڑھنا ہے، اسی شعور کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں شعوری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔